اور جہاں تک ہماری ووٹ کی اہمیت ہے وہ انہوں نے ابھی ظاہر کر دی دھاندلی کروا کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ فیئر نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی الگ ہے ایک دوسرے سے. السلام علیکم، میں یسرا ارشد J91 نیوز سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں، ان کے ابھی تک ریزلٹس کے مطابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے نام دیے گئے ہیں. ابھی میں پشاور یونیورسٹی میں موجود ہوں، آئیے عوام کی رائے جانتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، الیکشن کے ریزلٹس کے مطابق پریزیڈنٹ آصف زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے نام آ رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ فیئر نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا ہے. اس کی رزلٹ میں جو لوگ منتخب ہونے جا رہے ہیں وہ بھی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. تو اب جو یہ نام سجیسٹ کی جا رہی ہے یہ تو پہلی بھی حکومت میں رہ چکے ہیں، تو ان کی کوئی خاص کارکردگی بھی نہیں ہے. موجودہ دور میں جو مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بھی یہ دونوں تھی. تو مطلب شہباز شریف جو ہے پرائم منسٹر بن چکا تھا عمران خان کے ٹرمینیشن کے بعد، تو حکومت جو ہے آلریڈی خراب ہو چکا تھا. تو اب اگر مزید ان کو اقتدار دیا گیا تو مطلب میرے خیال کے مطابق، میرے پرسپیکٹو کے مطابق یہ مزید خراب ہوتا چلا جائے گا. تو میرے حوالے سے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک تو ہم نے عمران خان کو موقع دینا ہے میرے خیال سے، کیونکہ لوگوں نے اگرچہ اس نے 3 سال حکومت کی ہے، اتنی اچھی حکومت نہیں کی انہوں نے، لیکن عوام نے چونکہ اس کو منتخب کیا ہے تو وہ حکومت میں آئیں گے، اور اس کی ہی پارٹی سے کوئی اور شخص اگر صدر بن جائے تو بہت اچھا بن سکتا ہے میرے حوالے سے. تو میرے حوالے سے یہ دونوں جو نام ہے، ایک تو زرداری ہے، سندھ میں انہوں نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں ناکام ہو گئے. سندھ کے اندر جتنی ریگنگ ہوئی ہے، جتنی کرپشن ہوئی ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جو مینڈیٹ ہے ان کو مکمل طور پر چرا لیا گیا ہے. تو میرے پرسپیکٹو کے اکارڈنگ یہ لوگ خود کرپٹ ہے. ایک شخص جب خود کرپٹ ہو، ریگنگ کر رہا ہو، وہ کیسے صدر بن سکتا ہے؟ ایک ملک کو، ایک اسٹیٹ کا کیسے سربراہ بن سکتا ہے؟ جب وہ خود کرپٹ ہو، وہ آ کر صدر کے کرسی سنبھالے تو یہاں پر ہماری جو انٹرنل ڈیموکریسی ہے، ہماری جو سسٹم ہے، یہ سب خود خراب ہو جائے گا. ایک تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری جو نمائند کردہ جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے، وہ تو نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو برسر اقتدار آئے. اس کے حوالے سے ایک بہت بہترین کوٹ ہے کہ اگر واقعی ووٹنگ سے کوئی فرق آتی تو آج یہ ظالم لوگ ہم کو ووٹ ڈالنے نہ دیتے. تو آج ہم نے جو ووٹ دیا ہے زیادہ تر نوجوانوں نے، تو اس کے حق جو کھایا جا رہا ہے میرے خیال کے حساب سے. جو لوگ آج کل صدر اور پرائم منسٹر بن رہے ہیں، 5 سال بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اکنامک کنڈیشنز، ہماری GDP سب یہ وہی حالت پر ہوں گی. تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے. جی، پہلے تو میں کچھ کہنا چاہوں گا پاکستان کے جو ابھی الیکشنز ہو گئے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ فرسٹ آف آل ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری. بٹ کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی الگ ہے ایک دوسرے سے. فرسٹ آف آل تو الیکشن پہ میں یہ کہوں گا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. جو کوئی اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آیا تھا اس کو دینا چاہیے تھا، جو اپنا مینڈیٹ لایا تھا عوام نے جس کو کیا. فار ایگزامپل ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ بائی دا پیپل الیکٹڈ، تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگوں نے جو رائے دی ہے وہ ہونا چاہیے تھی. اب بات آپ نے کی کویسچن کیا کہ زرداری از اے پریزیڈنٹ اینڈ شہباز شریف از اے پرائم منسٹر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا آپس میں اتحاد ہوا ہے. اب یہ اتحاد ان لوگوں کا پہلے بھی ہوا تھا، بٹ ایک کی بات کو نہیں مانتا، دوسرے کی بات کو نہیں مانتا. ایٹ اے ٹائم ان میں اتحاد تو ہو گیا ہے، بٹ میں نہیں سوچتا کہ یہ اتحاد 5 ایئرس تک چلے گا. بٹ اللہ کرے کہ ان دونوں کے درمیان اب ایسا کچھ ہو جائے کہ ملک کے لیے بہتری ہو، عوام کے لیے بہتری ہو. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یعنی پاکستان، اس میں جمہوریت کا نظام ہے. مطلب ہر بندہ اپنا رائے دے سکتا ہے، چاہے وہ ایک عالم دین ہو یا کوئی چرسی ہو، جو بھی ہو وہ اپنا رائے دے سکتا ہے. مطلب وہ سیم ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنی رائے دے دی، اور جہاں تک ہماری ووٹ کی اہمیت ہے وہ انہوں نے ابھی ظاہر کر دی دھاندلی کروا کر. کسی کی 70,000 لیڈ تھی، 80,000، اس کو بدلوا کر 11 تک پہنچا دیا. مطلب ہماری ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس پاکستان میں، ڈیموکریسی میں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. تو میرے خیال سے میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میری ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
تو میں کیوں اس بارے میں دے دوں. مطلب جو ان لوگوں کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں. ملک ان کا ہے, وطن ان کا ہے, چمن ان کا ہے, تو ہماری رائے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری تو رائے ہے عمران خان کے حوالے سے جو ہم کہیں گے نا فارم 45 کے مطابق صحیح رزلٹ تو وہی ہے, لیکن راتوں رات اس نے 47 فارم جو اپلوڈ کیا ہوا ہے ان غداروں نے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اور شہباز شریف اور زرداری یہ تو پہلے بھی مطلب آ چکے تھے کیبنٹ میں, تو یہ تو عوام کو منظور نہیں ہے. جو رائے عوام کے ہے نا وہ کیبنٹ اور جو ریاست ہے وہ منظور نہیں کرتے, تو عوام کیا کرے؟ اس حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ ہمیں قیدی 800 نمبر 4 چاہیے تھا, لیکن وہ آ نہیں سکا, تو بس ہمیں یہ منظور بھی نہیں ہے. دیٹس اٹ. دیکھیے الیکشن کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کا اتنا ٹائم ہو گیا, تقریباً یہ 14-15 دن ہو گئے. رزلٹس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. جیسے کہ وہ پتہ نہیں ایک وہ کمشنر تھا, جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, صاف سی بات کہ 70 ہزار میں ہم نے مطلب ڈفرینس آ رہے تھے. تو زرداری اور شہباز شریف کا نام جو آئی وہ بالکل مطلب ہمیں کسی کو بھی منظور نہیں ہے. اگر آپ 99% لوگوں کو کسی کو بھی منظور نہیں ہے, تو نہ ہمیں منظور ہے, نہ دوسروں کو, نہ ہمارے فرینڈس کو منظور ہے. تو مطلب وہ خود اپنے ساتھ ہی مطلب وہ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم وہ بنے گا اور صدر وہ بنے گا, تو وہ مطلب آپس میں وہ گورنمنٹ بنا رہے. وہ پبلک تو یہ نہیں چاہتی کہ وہ بن جائے. اس حوالے سے میری یہ رائے ہے نا کہ یہ دونوں بالکل اس سیٹوں کے لائق نہیں ہے, کیونکہ فارم 45 کے مطابق جو ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن رہا تھا, اور ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بالکل پہلے بھی ان لوگوں کے کوئی ریزلٹس نہیں ہے اور اب بھی نہیں ہے, ان کو نہیں بننا چاہیے. یہ بالکل فضول لوگ ہیں. پہلے تو یہ رائے ہے, دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے جیتے 182 سیٹس پاکستان تحریک انصاف. میں خود پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, اور اس طرح ہے کہ 75 سیٹ والے لوگ اور 52 سیٹ والے لوگ اگر دونوں ملتی بھی ہے تو تب بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ دراصل ایک عوامی مینڈیٹ کی چوری ہے. اس کو چاہیے کہ ایسے وزیر اعظم شپ سے اچھا ہے کہ بندہ ایک عام ورکر رہے.